اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے جاگ فریدا ستیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے جن کا نام جمال سویدہ تھا۔ وہ بہت بڑے طبیب کے بیٹے، شاعر بھی تھے، جوہر شناس بھی تھے۔ بہت خوبصورت باتیں کرتے تھے جن میں تجربہ بھی ہوتا، مطالعہ بھی ہوتا، منطق بھی ہوتی، لوک دانش بھی ہوتی۔ چونکہ وہ ایک بہت بڑے جوہری تھے اور ہیروں کے اندر باہر ذات اور صفات کا علم رکھتے تھے اور ان کے مزاج اور اسرار سے واقف تھے، اس لیے ان کی باتیں سن کر اور بھی حیرانی ہوتی۔ جمال سویدہ صاحب نے بتایا کہ اگر بڑے ہیروں کے ساتھ چھوٹے اور کم قیمت ہیروں کو ایک مخصوص تھیلی میں ڈال کر رکھا جائے تو کم قیمت اور چھوٹے ہیروں میں بھی بڑے ہیروں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جن کے اندر کوئی رنگ نہیں ہوتا اور ان میں بڑے ہیروں کی رنگت کا بھی مستقل چلن ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک اندھا فقیر صبح سویرے ایک صدا لگاتا ہوا گزرتا تھا، اٹھ فریدا ستیا تے اٹھ کے باہر جا، جے کوئی بخشیا مل گیا تے تو بھی بخشیا جا۔ مجھے اس وقت یہ بات بڑی بے معنی لگتی تھی، لیکن جمال سویدہ کی گفتگو کے بعد اور ہیروں کی آپس کی صحت کے بعد یہ راز کھلا کہ قربت انسان کو کس قدر بدل دیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہیرا بڑا ہو یا چھوٹا وہ اصل میں ایک سنگ معدنی ہی ہوتا ہے، پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب تک وہ تراشا نہ جائے وہ ہیرا نہیں بنتا، وہ روشنی نہیں چھوڑتا، وہ اس کے اندر مقید ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجے کا ہیرا تراش سری لنکا کے لوگ ہیں۔ خدا نے ان کو اس کام میں بڑی ہی صناعت عطا کی ہے۔ میرے اندر ایک بڑی خرابی ہے، خرابیاں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ ساری خرابیوں کہ میرے اندر قدورت بہت ہے۔ ایک مرتبہ کسی کے خلاف کوئی گانٹھ بن جائے تو کھلتی نہیں۔ اس میں کچھ میرے پیشے کا بھی تعلق ہے۔ ادیب لوگ ایک دوسرے کی زیادہ تعریف ہونے پر حسد سے جل جاتے ہیں۔ وہ شخص ہی اچھا نہیں لگتا حالانکہ اس نے آپ سے کچھ کیا نہیں ہوتا، بس میں سفر کرتے وقت سامنے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی ویسے ہی برا لگنے لگ جاتا ہے حالانکہ وہ بڑے آرام سے گود میں دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ جمال سویدہ صاحب نے کہا کہ جو آدمی برا لگتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، اصل میں وہ سنگ معدنی انکٹ ہیرا ہوتا ہے، اس کی روشنی اس کے اندر مقید ہوتی ہے۔ اگر اس کو کوئی چھوٹا سا الماس تراش مل جائے تو ایسا درخشندہ ہو جائے کہ آپ اس کی روشنی کی تاب نہ لا سکے۔ ہر سیل کے اندر روشنی موجود ہوتی ہے لیکن جب تک اس کے آگے بلب نہیں لگے گا اس کی روشنی واضح نہیں ہوتی، اور یہ بلب ایک بندہ ہی عطا کرتا ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تے اٹھ کے باہر جا، کوئی بخشیا مل گیا تے تو بھی بخشیا جا۔ بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات ہم کسی بھی شخص کو شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں وہ چور نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس پر شک ہو کہ وہ چغلی خور ہے تو وہ ہمیں چغلی خور ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیں کہ وہ بڑا ہی اچھا شخص ہے تو بلا شبہ وہ نہایت اچھا آدمی بن جائے۔ بس یہی طرز عمل اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے، تو پھر ہم جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو ہم عام پتھر ہیں تو ہم بھی قیمتی بن جائیں گے۔ اس ٹاپک کے بعد مجھے قرآن سے یاد آیا کہ جس وقت میں دورہ قرآن میں مشغول تھی تو میں نے دیکھا کہ سب پیغمبروں کی دعائیں تھی، ربی حب لی من الصالحین، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور بڑے بڑے ہمارے جو پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں نیکوکار کی صحبت عطا کرنا، اور ایسے عظیم آدمیوں کو بھی نیکوکار کی صحبت عطا کرنے کی ضرورت تھی۔ اور ہم جیسے لوگ اگر ہم بھی ایک عام اور انکٹ ہیرے ہیں تو ہمیں بھی ایک الماس کی ضرورت ہے، ایک تراش کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر کے ہیرے کو باہر نکال دے اور ہمیں بھی ہیرے میں بدل دے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں نبیوں کی سنت کو اپنائیں، ولیوں کی سنت کو اپنائیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ آج کل جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اس میں ڈیفرنٹ ایپس ہمارے ساتھ ایک ساتھی کا کام کر رہی ہیں۔ ہم اپنے مشغولات کو دیکھیں کہ ہم اپنے فارغ وقت میں کن کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جن سے ہم اٹیچ ہیں، کن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یقین کریں کہ اگر ہم نیکوکار کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے۔ اگر بد لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کو سراہیں گے، ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر ان کو جیسے بننے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی پھر انہی کے جیسے گناہگار اٹھائے جائیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔